عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم کے آخری سپارے کی چند آیات ہیں۔ سورہ تطفین ہے، مکے پاک میں نازل ہوئی۔ حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے چند بیماریوں کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا، میرے بندے تیرا بڑا پختہ یقین ہے، تیرا ایمان ہے، تیرا اس پر دل جمع ہوا ہے کہ اگر میں نے زہر کھا لیا میں مر جاؤں گا، میری موت واقع ہو جائے گی۔ عورتوں کا بھی یہ یقین ہے، مردوں کا بھی یہ یقین ہے، بوڑھوں کا بھی یہ یقین ہے، جوانوں کا بھی یہ ایمان ہے، حاکموں کا بھی یہ یقین ہے، محکوموں کا بھی یہ یقین ہے، گورنر کا، صدر کا، ڈاکٹر کا، پیر کا، مولوی کا، فقیر کا، درویش کا، سب کا یہ یقین ہے کہ اگر میں نے زہر کھایا تو میری موت آ جائے گی۔ اور یہ یقین کب آئے گا؟ اگر میں نے کسی کا حق کھایا تو میرے ایمان کی موت آ جائے گی۔ حالانکہ یہ بات تو نے اپنے دنیا دار لوگوں سے سنی کہ زہر کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ بات اللہ سے سنی اور اللہ کے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا کہ دوسرے کا حق کھانے سے آدمی تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج اس پر یہ یقین جمع ہوا ہے کہ صاحب کون دیکھ رہا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم سب قید رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، عہد فاروقی ہے۔ اللہ غنی، رعایا سوتی ہے، بادشاہ اور خلیفہ امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا ہے، رعایا سوئی ہوئی ہے، بادشاہ پہرے داری کرتا ہے، پبلک آرام کرتی ہے، حکمراں کھڑا ہو کر نگہبانی اور حفاظت کرتا ہے۔ اب جیسی پبلک ہے ویسے ہی حاکم ہے، جیسی روح ویسے ہی فرشتے، جو جامو ایو جی چپیڑ۔ سیدنا فاروق اعظم نے ایک مکان میں سے آواز سنی، ایک عورت اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ دودھ نکال لیا بکری کا؟ کہ ہاں، کہ پانی ڈال دے اتنا ہی جتنا دودھ ہے۔ لڑکی کہنے لگی دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اماں روٹی پکا رہی تھی، اماں کہنے لگی گھر کے اندر لے جا کے ڈال دے۔ وہ لڑکی دودھ کی بلٹوئی اندر کمرے کے لے گئی اور زور سے کہنے لگی اماں یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ شہری کا وقت ہے، بڑا تڑکا ہے، اذان سے پہلے کا ٹائم ہے، فاروق اعظم دروازے پہ کان لگائے کھڑے۔
اور یہ تو صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے. آج کل تو الحمدللہ دودھ میں پانی ملانا کوئی عیب ہی نہیں. اب یہ قسم تو بندہ کھا سکتا ہے کہ میں نے خالص دودھ کبھی نہیں بیچا. یہ قسم کھانی بڑی مشکل ہے کہ میں نے پانی نہیں ملایا. چاہے ساری بھینسیں مر جاؤ اور پانی ملانا نہیں چھوڑنا. خیر ایک بات آ گئی, مجھے کسی سے کیا بحث ہے, خود مرو یا بھینسیں مرے ہمیں کیا. اس لڑکی نے اندر سے آواز دی کہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے. اماں کہتی ہے کنڈا لگا ہوا نہیں ویڑے کے دروازے کا. لگا ہوا ہے. پھر کون دیکھ رہا ہے؟ اماں روٹی پکاتی ہوئی اٹھی اور دروازے میں آ کے گھر کے دروازے میں آ کے کھڑی ہوگی کمرے کے اور کہنے لگی لو میں باہر کھڑی ہوں اب ڈال دے. لڑکی کہتی ہے اب بھی دیکھ رہا ہے. ایسا کون ہو گیا دیکھنے والا, گھر میں کون داخل ہو گیا؟ اماں کہنے لگی بیٹی تو ہے اور میں ہوں, تیسرا یہاں کوئی ہے ہی نہیں, دیکھ کون رہا ہے؟ اللہ غنی. لڑکی کہنے لگی ہم یقولون افترا علی اللہ کذبا, جس خدا کی بات پر تیرا یقین نہیں, تیرا مزاج نہیں جمتا, تیری طبیعت نہیں جمتی, تیرا ملال نہیں آتا, میں اس خدا سے کہاں چھپ کر جاؤں جس کا یہ عالم ہے. واللہ علیم بذات الصدور, جو ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے, ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے. ابھی دل میں ارادہ آنے بھی نہیں پاتا, اللہ جل شانہ پہلے جانتے ہیں. فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. فرمایا کہ یہ جو آنکھ کا اشارہ کیا جاتا ہے اللہ پاک اسے بھی اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے چھپ کر بندہ کہاں جا سکتا ہے؟ بندے کی اپنی مرضی کی بات ہے کہ وہ سوچتا نہیں, وہ اس طرف دھیان نہیں کرتا, وہ توجہ نہیں کرتا, ورنہ خداوند عالم نے آدمی کو بنا کر آزاد نہیں چھوڑا. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے پہ نشانی لگا کر چلے گئے اور پھر دل میں پتہ کرایا کہ یہ گھر کس کا ہے. جب ان کو بلوایا تو وہ بڑے ڈرے. تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹے یا پوتے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ منت کر کے مانگا جو اتنی جانتدار ہو. کبھی رشتے جو لوگ مانگا کرتے تھے جانت کے اعتبار سے, شرافت کے اعتبار سے, لیاقت کے اعتبار سے, امانت کے اعتبار سے, حیا اور غیرت کے اعتبار سے رشتے چلا کرتے تھے. اب رشتے کوٹھی بنگلوں کے ذریعے چلتے. اور علماء نے لکھا ہے اسی لڑکی کے پیٹ سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے جن کو عمر ثانی کہتے ہیں. ارے ایک لڑکی اگر متقی بن جائے میں کہتا ہوں خاندان والی بن سکتا ہے. مگر ہمارے یہاں تو اس قسم کا رواج چل پڑا کہ ہم نے ان کو نہ دین کی تعلیم دینی نہ قرآن کریم کی طرف توجہ کرنے دینی, بس روٹی پکانے کی مشین اور بچے بنانے کی مشین سمجھا ہوا ہے. قرآن کریم کی یہ آیتیں جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے, حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے ان آیتوں میں کئی ان بیماریوں کا ذکر فرمایا جن کی طرف ہمارا کبھی دھیان بھی نہیں. اب انسان ہو مسلمان ہو ٹی بی کو مہلک مرض جانتے ہیں کہ بڑا خطرناک مرض ہے, سرطان کو بڑا خطرناک مرض سمجھتے ہیں, کینسر کو بڑا خطرناک مرض تصور کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں تو ڈاکٹر بھی, حکیم بھی, معاشرہ بھی, گھر والے بھی, خاندان والے بھی فوراً طبیعت متاثر ہو جاتی ہے. ٹی بی کا نام
دوسرے سردار کا ذکر فرمایا ویل للمطففین، قرآن تمہیں للکارتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، اور جو وہ لوگ جن کے جنازے پڑھے جاتے ہیں، جو قبروں میں جانے والے ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے والے ہیں، فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہو، بربادیاں، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہی ہے، بڑی بربادی ہے، کس کے لیے؟ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ کس کے لیے ہلاکت، کس کے لیے بربادی، کس کے لیے تباہی مچ گئی؟ فرمایا وہ آدمی جو لیتے وقت اور وٹے استعمال کرتا ہے اور بات استعمال کرتا ہے، اور ناپتے وقت اور گڈوی اور برتن اور پیمانہ استعمال کرتا ہے، دیتے وقت اور ہے، لیتے وقت اور ہے۔ اور بڑے خوش ہوتے ہیں ہم لوگ کہ دیکھو آج ہم نے 100 روپیہ بنا لیا، اب یہ تو نہیں سوچا کہ 100 روپیہ جو بنایا ہے ابھی اگر ذرا سا درد ہو گیا تو یہ 100 تو ڈاکٹر صاحب لے جائیں گے، اور وہ ایمان جو کروڑوں میں نہیں ملتا وہ چلا گیا، وہ واپس نہیں آنے کا۔ اور اس قسم کی دولت کے بارے میں فرمایا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، ناپ کی کمائی کھانے والے، تول کی کمائی کھانے والے، سمجھ لو ذرا، ناپ کی کمائی کھانے والے، تول کی کمائی کھانے والے، ویل للمطففین، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس دن لوگوں کے حقوق چکانے پڑیں گے، جس دن قیامت کے دن پلے کچھ بھی نہ ہوگا۔ آج آدمی کسی کا روپیہ لے کر بے ایمان ہو جائے تو ظاہر اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ انگریزوں کے ملک میں کسی آدمی نے جا کر کے کاروبار کیا یا مزدوری کی، کمایا، تو کسی انگریز کے پاس روپیہ جمع کرتا رہا، کوئی عیسائی انگریز تھا، اس کے پاس روپیہ جمع کرتا رہا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا تو اس سے لے لوں گا۔ چنانچہ جب اس نے وطن آنے کا پروگرام بنایا اور انگریز سے اپنا روپیہ مانگا جو 2-3 سال کما کر اس کے پاس جمع کیا تھا، جوڑا تھا، اکٹھا کیا تھا، انگریز مکر گیا، لگا نہیں میرے پاس تیرا کوئی پائی پیسہ نہیں۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ دیکھو جی مجھے اتنے، میں وطن سے بے وطن ہوا، پردیس نکلا، مصیبت خریدی، تکلیف اٹھائی، میرا روپیہ تیرے پاس ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ اس کے ملنے والوں کو لے کے گیا، انکار کر دیا۔ یہ بیچارہ بڑا پریشان کہ میرا تو ملک سے آنا نہ آنا برابر ہی ہو گیا، کیا فائدہ ہوا میرا ملک سے نکلنے کا، گھر سے بے گھر بھی ہوا، وہی بات۔ بیچارہ بڑا پریشان تھا، کسی نے مشورہ دیا کہ گرجے میں چلا جا، جیسے ہماری مسجدیں ہیں، عیسائیوں کا گرجا ہوتا ہے، اور وہاں پادری تجھے ملے گا، یعنی عیسائیوں کا مولوی ملے گا، اس کو جا کے شکایت کر، وہ دلوا سکتا ہے۔ چنانچہ مصیبت پر زدہ آدمی تو سہارا ڈھونڈتا ہے، وہ فوراً گرجے میں گیا اور جا کے پادری کو ملا کہ دیکھو جی فلاں آدمی کے پاس میں نے رقم جمع کی، پیسے جمع کیے، اور وہ آج دیتا نہیں ہے، میں نے تو بس یہ زندگی برباد کی اپنی، پردیس میں بھی آیا اور یہ حال میرا۔ تو اس نے پادری نے کاغذ لیا اور اس پہ کچھ لکھا اور ایک لفافے میں بند کر کے سر بمہر کر دیا اور کہنے لگا یہ جا
ہمارے پادری کے پاس کہ ہاں کہ اچھا شام کو لے لینا اپنے پیسے، تیرے سارے پیسے دے دوں گا آج. تو کہنے لگا اللہ کے بندے میں نے تیری منت بھی کی، تیرے دوستوں کو بھی لایا، ملنے والوں کو بھی لایا، خاندان والوں کو بھی لایا، اور میں نے تیرا بڑا ترلا کیا، تو نے اقرار نہ کیا. اس میں کیا لکھا ہوا کہ تو نے ایک دم سارے پیسوں کا اقرار کر لیا؟ وہ کہنے لگا نہیں یہ بات نہ پوچھنے لگا نہیں مجھے بتا. کہنے لگا وہ انگریز جو پیسوں سے مکر گیا تھا کہ میرے پادری نے، میرے مولوی نے، میرے مقدس باپ نے مجھے یہ لکھا ہے کہ ہمارا شک پڑتا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے. تو جو کسی کی رقم کھا کے مکر رہا ہے، ہمارا شک پڑ گیا کہ تو مسلمان ہو گیا ہے. یہ کام تو مسلمانوں کا ہے کہ سور کھایا اور اقرار کر کے بیٹھ گئے انکار کر کے. دوسروں کا لہو پینا، دوسروں کا خون چوسنا، دوسروں کی عزت آبرو سے کھیلنا، یہ تو ان لوگوں کا شعار ہے. یہ تو مسلمان کیا؟ میرا شک ہے کہ تو مسلمان بن گیا. اگر عیسائی ہے فوراً رقم ادا کرتے ہیں. تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ عیسائی ہمیں یہ سمجھتا ہے. آج یہودی یہ کہتا ہے کہ بدامانی اور اپنے نبی کی مخالفت اور قرآن کریم کی مخالفت اور اللہ کی توحید سے بغاوت، یہ سارے کے سارے کام مسلمان کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. اس لیے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لرب العالمین. کن لوگوں نے اس دن کو، عذاب والے دن کو ہلکا سمجھا ہوا ہے. جبھی تو یہ لوگ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، ملاوٹ کریں، رشوت بٹوریں، جھوٹی گواہی دیں، کم تول کر پیٹ بھریں، کم ناپ کر اپنا پیٹ بھریں. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی روزی کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں. اور اس پر آدمی کا دھیان بھی نہیں جاتا، توجہ بھی نہیں جاتی. اولیاء کرام کی بات سن لو. ایک بزرگ نے چھہارے خریدے کسی دکان سے اور یوں کرتے کے پلے میں وہ لیے، وہ دامن میں اپنے پلے میں ڈالتے وقت چھہارے نیچے گر گئے دکان میں. جب اٹھائے تو دکاندار کا ایک چھہارا زیادہ آ گیا، یعنی پلے سے نیچے گرے 2 تھے، اٹھا لیے 3، اٹھائے اپنے سمجھ کے. چھہارے لے کر کے سفر کر رہا ہے، نماز کے لیے نیت باندھ لی. 2 آدمی برابر میں آئے اور ایک کہنے لگا تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہ ہاں. کہ کون ہے؟ کہ وہ ہے جو دکاندار کا چھہارا اٹھا کے لے آیا. دوسرے کا چھہارا اٹھا کے لے آیا، پیر کا ہاتھ لے آیا. لگا کہ کیوں اس نے چوری کی ہے؟ لگا نہیں، اٹھایا تو بھول میں ہے مگر ایک چھہارا زیادہ آ گیا. توجہ کرنا کہ پھر تجھے کیا تکلیف ہوئی، تو کیوں بتا رہا ہے کہ ایک چھہارا زیادہ آ گیا؟ کہنے لگا میں ڈرتا ہوں جس حلق میں آج تک پرایا حق گیا ہی نہیں، چھہارا بھی نہ جائے تو اچھا ہے. جس کے حلق میں آج تک پرایا حق گیا ہی نہ ہو، وہ ایک چھہارا بھی کیوں چلا جائے. چنانچہ بزرگ فوراً خبردار ہو گئے. وہ بزرگ جیسے اللہ والے، انہوں نے جا کر کے دکاندار سے جب وہ تلوائے تو واقعی ایک چھہارا زیادہ نکلا. مطلب میرا یہ کہ اگر کسی آدمی کی یہ نیت ہو کہ یہ منہ کا کھایا ہوا، یہ پیٹ میں گیا ہوا، یہ آنکھوں کا مزہ، یہ زبان کا مزہ، یہ خواہشات نفسانی کا مزہ، یہ آج تو مزہ ہے، کل کو اتنی زبردست عذاب بن کے لپٹے گا کہ تباہی ہو جائے گی. اسی کو قرآن کریم نے دوہرا دیا، کلا ان کتاب الفجار
الفجار لفی سجین. فرمایا خبردار، حق حقوق العباد کی پرواہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کا جنازہ پڑھایا کبھی یہ نہیں پوچھا اس کے بنگلے کتنے ہیں، اس کی کوٹھی کتنی ہے، اس کی جائیداد کتنی ہے، بلکہ جس میت کے قریب سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یوں فرمایا کرتے تھے اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں. اگر قرض ہوتا جب تک کوئی ضامن نہ بنتا کہ میں ادا کروں گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے الگ ہو جاتے. یہ تھوڑی بات ہے کہ سرکار جس کا جنازہ چھوڑ دیں، کیا خیال ہے؟ جب تک ضامن نہ کوئی بنے، پرواہ نہیں کرتا آج کا مسلمان. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا. اور لوگوں آج بھی جب جنازہ ہو تم یہ تو شور کرتے ہو جنازے کے بعد دعا کیوں نہیں مانگی، یہ بھی شور کرتے ہو اعلان کیوں نہیں کیا، کلخانی کے دن کیوں نہیں گنے، تم نے کبھی یہ بھی پوچھا اور اس مرنے والے کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہ ہو. ہم نے تو سنا نہیں کہ کوئی اعلان کرتا ہو سلام پھیرنے کے بعد، او بھائی اس مرنے والے کے ہم بیٹے ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم بھتیجے ہیں، کسی کا قرضہ ہو، کسی کا لینا دینا ہو، وہ ایمانداری سے بتاؤ ہم چکائیں گے بھائی جتنا بھی ہو. بلکہ آج کل تو حالات یہ بنے ہوئے ہیں، کئی جگہ سنا کہ جس کے پاس آئے نا اس قسم کا موقع کہ بھائی میں نے پیسے لینے مرنے والے سے، انہوں نے کہا وہ قبر ہے فلانی طرف جا کے لے لے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ملاوٹ کی کمائی نہ کھاؤ، تول کی کمائی نہ کھاؤ، ناپ میں کڑبڑ کر کے کمائی نہ کھاؤ. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. خبردار میں ایسے لوگوں کو سجین میں پہنچاؤں گا. وما أدراك ما سجين کتاب مرقوم. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم ہے کیا ہے سجین؟ وہ ایک دفتر ہے جس میں ہر آدمی کا نامہ اعمال موجود ہے. ساری زندگی کی کرتوت، ساری زندگی کی مثل، ساری زندگی کا ریکارڈ، وہاں ایک ایک لمحے کا ریکارڈ آپ کو مل جائے گا. اور اللہ پاک کی طرف سے آواز لگے گی کہ اقرا کتاب، پر اپنی کتاب کو خود فیصلہ کر تو جنتی ہے یہ جہنمی ہے. اچھا بھلا جانتا ہوا بھی آدمی اپنے آپ کو بھول بھلیا میں ڈالتا ہے. کوئی نہیں جی، خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے. شیطان ہر گناہ کو میری تیری نظروں میں ہلکا کر کے پیش کرتا ہے. اور گل کوئی نہیں جی، اور خیر ہے ادھر ہو ہی جاتی ہے کہ گل کوئی نہیں. شیطان گناہ کو ہلکا کر کے تیری نظروں میں پیش کرتا ہے، لیکن اس کا خمیازہ، اس کا عذاب بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا عذاب آتا ہے. چلو مجھ سے زنا کرو گے مزہ ایک دفعہ آئے گا، عذاب 100 مرتبہ آئے گا. چوری کر کے کھاؤ گے منہ میں ذائقہ ایک دفعہ آئے گا، عذاب کروڑوں دفعہ آئے گا. کوئی چیز منہ میں چکھو گے اس کا ذائقہ ایک مرتبہ آئے گا، لیکن وہ اگر وہ ناجائز ہوگی اس کا عذاب تمہیں لاکھوں مرتبہ بھگتنا پڑے گا.
مزہ آتا ہے جب پرائی عورت بیٹھ کے بات کرے نا. آج کل تو عورتیں گفتگو کرنا بھی ٹی وی ریڈیو سے سیکھتی ہیں، ماں باپ سے نہیں. لچر لچر کے باتیں کرنا، چمڑا چمڑا کے گل کرنی، منہ بنانا جی میں ٹی وی والی وہ بنا دی ہے، میں ہاتھ ہلانا، میں کپڑے پانے سارا کرنا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے من تشبہ بقوم فہو منہم، اور لوگوں جس قوم کی شکل بناؤ گے، جس قوم کی صورت بناؤ گے، جس قوم کی مشابہت کرو گے، قیامت کے دن ان لوگوں میں سے خود بخود اٹھو گے. ویسے یہ مانتا ہوں حلال میں تکلیف بڑی ہے، حلال میں تکلیف بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے. فراڈ میں بڑا مزہ ہے، بے ایمانی میں بڑا لطف ہے، بڑا کیف ملتا ہے حرام خوری میں. اسے کون انکار کرتا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ نے جب جنت بنائی تو جبریل امین کو بھیجا کہ جا جنت کی سیر کر کے آ. سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ایسے ایسے انعام رکھے، ایسے ایسے اکرام رکھے جنت میں. میری تیری بات نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. فرمایا اگر جنت کی حور کی جوتی کا تسمہ ذرا سا ٹوٹ کر دنیا میں گر پڑے، اس کی چمک، اس کی دمک، اس کی لہر کی وجہ سے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے. فرمایا کہ جنت کی حور دنیا کی طرف منہ کر کے مسکرا دے، اس کے دندانوں کی چمک کی وجہ سے پوری دنیا بے ہوش ہو جائے. اگر جنت کی حور دنیا میں تھوک دے، ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری دنیا بے ہوش ہو جائے اس تھوک کی خوشبو کی وجہ سے. بڑے بڑے انعام رکھے، مشک و عنبر زعفران کے کستوری کے گارے کے مکانات ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، اور ایک اور وعدہ کیا اللہ نے، صاف شفاف دودھ، ملا ہوا نہیں، ملاوٹ والا نہیں. باہر کا بنا ہوا بھی نہیں، اندر کا پانی ملا ہوا بھی نہیں. فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ خَيْرَ طَعْمُهُ، وہ دودھ کی نہر دوں گا جس کا ذائقہ بالکل بدلا ہوا نہیں، بہترین ذائقہ. تو جبریل امین نے جب جنت کی سیر کی، اور یہ جنت میں جبریل امین کہتے ہیں میرے سامنے ایک ہوا چلی، اور اس ہوا کے چلنے سے جو درخت کے پتے آپس میں ٹکرائے، اس سے جو ساز پیدا ہوا، اس سے جو نغمہ پیدا ہوا، اس سے جو لطف آیا، اس سے جو کیف آیا، جبریل امین کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی اور ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف، اور وہ جو پتے آپس میں کھڑکے اور دیوار ہلکے، ان کے ہلکے جو بجے، اس میں جو مزہ تھا وہ ساری دنیا میں کوئی مزہ ہو ہی نہیں سکتا. جبریل امین جنت کی سیر کر کے آئے، سارے انعامات دیکھ کر آئے. اللہ پاک جل شانہ کے حضور میں آ کے عرض کر دیا کہ جی ماشاءاللہ بہت بڑی اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اس میں تو بڑی بھیڑ مچے گی، سب لوگ یہیں آئیں گے. اللہ پاک نے پھر نماز دروازے پہ لکھ دی، روزہ، حج، زکات، حرام حلال دفتر ہے لکھا ہوا، ہر کسی کا نام اعمال وہاں موجود ہے. ویل یومئذ للمکذبین، جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہلاکت
قرآن کی بات پر یقین کم کرتا ہے، دل نہیں مانتا. کوئی عام آدمی اگر ویسی کوئی بات کر دے، اس نے لمبا چوڑا کرتا پہن رکھا ہو اور روپ بنا رکھا ہو اللہ والوں کا، وہ کوئی بات کر دے اس کو پختہ سمجھتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پختہ نہیں جانتا، یقین نہیں کرتا. صحابہ کرام کا یہ ذہن نہ تھا، ان کا یہ مزاج نہ تھا، ان کے یہاں یہ باتوں کی کوئی وقت نہ تھی. جان قربان، مال قربان، شان قربان، وطن قربان، سب کچھ قربان کر دیا اور امتحان دیا صحابہ نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. سبحان اللہ، نکاح نبوت نے ان کو ایسا پکا بنا دیا تھا. کالی کملی والے کی جس پہ نظر پڑی، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، اور وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قدم رکھ دیا، کیا کہنا، اس زمین کے مقدر جاگ گئے. پھر ان صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں، 2 نوجوانوں کو مکے والوں نے گرفتار کر لیا. دیوانے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہاں، ایک تو بھی کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، تو بھی ایک مسلمان ہے، میں بھی ایک مسلمان ہوں، لیکن فرق کچھ اور ہے، تھوڑا سا فرق ہے صحیح صحابہ میں اور ہم میں. کیسے؟ اسی کو کہتا ہے کہ تیرا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. اور درد مندوں کا کیا کہنا، ان کے کلام بھی نرالے ہوا کرتے ہیں. کیا کہنا ان لوگوں کا جن کو نکاح نبوت نے رنگ کے اتنا پختہ بنا دیا ہو کہ پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو اور محمد کے غلام کا ایمان ایک طرف ہو صلی اللہ علیہ وسلم. 2 نوجوانوں کو پکڑ کے لایا گیا مکے میں، سولی پہ چڑھانے کا پروگرام ہے. مکے کی عورتیں آ گئی، مکے کے مرد آ گئے، بچے آ گئے، تماشا دیکھیں گے. کن کا؟ کس کا تماشا؟ کالی کملی والے کے دیوانوں کا، حضور کے مستانوں کا تماشا دیکھیں گے، حضور کے پروانوں کا تماشا دیکھیں گے، جانثاروں کا تماشا دیکھیں گے. سارا مکہ آ گیا، پھانسی کے تختے پہ کھڑا کر لیا دونوں غلاموں کو. ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. ایک چال کھیلی ابو سفیان نے، کہنے لگا مکے والوں ایک طرف ہٹو، انہیں میں سمجھاؤں گا. چودھری آ گئے، بڑیرے آ گئے، تاجر آ گئے، مکی کے سردار آ گئے. سب کے سامنے آ کر ابو سفیان کہنے لگا ذرا ہٹو، میں ان دونوں سے بات کرتا ہوں، میں سمجھاؤں گا. ابو سفیان قریب آیا، کہنے لگا مسلمانوں میری بات سنو، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. ہائے ہائے ہائے، چاند جیسی تمہاری شکلیں، یہ خوبصورت تمہارے قد و قامت، یہ تمہارے چمکتے چہرے، کتنے سونے جوان ہو، ابھی برباد ہو جاؤ گے. آؤ میری بات سنو. میں نے مکے والوں سے بات کر لی ہے، میں سردار ہوں مکے کا، میرا نام ابو سفیان ہے، میں نے ان سے بات کر لی تمہارے لیے. اپنے نبی کا دین چھوڑ کر آ جاؤ، کلمہ چھوڑ کر آ جاؤ، ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دیں گے، شہزادیاں دیں گے، دولت دیں گے،
مالا مال کر دیں گے. ارے بھوکے مرتے پھرتے ہو, کپڑے تمہارے پلے نہیں, روٹی تمہارے پلے نہیں, ادھر سب کچھ ملے گا. منجے اٹھے میرے تیرے ورگا ہوں نا, آخر آپس میں دونوں نے آخنا سی ہاتھ مارو ہاتھ مارو. نیری تے امب نے چکو 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 چکو, دیر نہ لاؤ, امب ہی کے آم ہے, اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ. ان کو نگاہ نبوت نے رنگ دیا تھا, مستانہ بنا دیا محمد مصطفیٰ کی نگاہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان آ کے کہنے لگا, حافظ کہتا ہے ابو سفیان بولا گناہگاروں مسلمانوں. ابو سفیان بولا گناہگاروں مسلمانوں, تمہاری قتل گاہ ہے یہ اسے میلا گردانوں. تماشا نہ سمجھو, تمہارے ٹکڑے کیے جائیں گے, تمہیں پھانسی چڑھایا جائے گا. رہائی تم کو دیں گے اور مالا مال کر دیں گے. رہائی تم کو دیں گے اور مالا مال کر دیں گے. تمہیں دیں گے اتنا کہ خوشحال کر دیں گے. بہت کچھ تمہیں دیں گے, مزے آ جائیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, پھانسی کے تختے پہ کھڑے ہیں. ابو سفیان کی ساری باتیں سن کر زبان کوئی سے نے نہ ہلائی, آنکھوں ہی آنکھوں میں مشورہ کر لیا. آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے اس کی طرف دیکھا, اس نے اس کی طرف دیکھا. ادھر زید ہے ادھر خباب ہے, ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر دونوں بیعت زبان ہو کر کے بولے, اگر قارون کی دولتیں, اگر قارون کی دولتیں زمانے بھر کا مالو زر, اگر قارون کی دولتیں زمانے بھر کا مالو زر ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دے اس پر. تمہاری شہزادیوں کے منہ پہ کلمے کے مقابلے میں, سرکار کے دامن کے مقابلے میں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین کے مقابلے میں ہم تمہاری شہزادیوں کے منہ پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں, تمہاری دولت پہ تھوکنے کو تیار نہیں, تمہاری سرداری پہ ہم تھوکنے کو بھی تیار نہیں. اور یہ بات نہیں کہ یہ باتوں باتوں میں قصہ ختم ہو گیا, دونوں کو پھانسی چڑھایا گیا. جب نہ مانے تو پھانسی چڑھایا گیا. اور میں بھی تم میں شامل ہوں. ہمارا جب آخری وقت ہوتا ہے, ہماری تمنا یہ ہے اس اولاد کے لیے یہ بنا دیں, اس بیگم کے لیے یہ کر دیں, اپنے لیے یہ بنا لیں, یہ کر دے وہ کر دے. ادھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کا جب آخری وقت آیا, پھانسی کے تختے پہ کھڑا ہے صحابی. پوچھا ابو سفیان نے, کسی کے نام کوئی پیغام ہو تو ہم پہنچا دیں گے. کچھ نہیں ہو, کوئی پیغام ہو ہم پہنچا دیں گے. صحابی کہنے لگا, تیرے سے میرا کوئی واسطہ نہیں, میرا کوئی پیغام نہیں, آخری وقت ہے, کوئی تمنا نہیں, کوئی آرزو نہیں, کوئی حسرت نہیں, بلکہ اتنی سی بات عرض کی, او میرے پروردگار یہ ہوا تیری غلام ہے, او میرے مالک کی ہوا اسی وقت میرے مدینے میں چلی جا, میرے محبوب کے مدینے میں چلی جا, اور آقا کی خدمت میں جا کر میرا آخری سلام عرض کر دے. پیغام نکلا تو آخری وقت میں یہ نکلا,
اور اپنی جان کو کہتا ہے او زیدی، او میرے بدل، تیرا کام ہے اس پھانسی پہ چڑھ جا، کلمہ پڑھتا ہوا لٹک جا، اے میری جان تیرا کام ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جا، اگر آگ میں جلائے تو جل جا، پنگھلائے تو پنگھل جا، او میری روح تیرا کام ہے میرے رب کے حضور میں جا کے حاضر ہو جا، اور محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر سلام کہہ دے۔ وہ ایمان آج ہم لوگ پیدا کر لیں تو بات بنتی ہے، لیکن سہارے بنے ہوئے مولوی سمجھاتا ہے نا، او میاں خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے، اور جنت تیری نہیں تو اور کیا جنت میں جا سی، نماز دی گل نہیں کرتا، داڑھی دی گل نہیں کرتا، نام پیغمبر والا ہے، نام یوسف ہے، سلیمان ہے، موسیٰ ہے، ہارون ہے، یعقوب ہے، زکریا ہے، الیاس ہے، قادر بخش ہے، اچھے اچھے نا شکل دیکھو ان معلوم ہوتا ہے جی میں ہندو کے گھر پیدا ہو کے ہندو بن کے مرنا رہا ہے۔ نبی کی صورت سے نفرت ہے، نبی کی سیرت سے نفرت ہے، نبی کی سنت سے نفرت ہے، نبی کے لائے ہوئے قرآن سے نفرت ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کے وارث دنیا میں موجود ہیں۔ آج اللہ کا قرآن میری تیرے دروازے پہ روتا ہوا کرلاتا ہوا پھرتا ہے اور کہتا ہے او پروردگار عالم میرے وارث کہاں چلے گئے؟ جدھر قرآن جاتا ہے کنجریوں کے گانے ملتے ہیں، روٹ کر دھکا دے کے ہمارے دروازوں پہ لعنت بھیج کے قرآن واپس ہو جاتا ہے۔ رسم و رواج کی پابندی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی پابندی نہیں۔ دعا کر اللہ استغفار کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان میں بھی زیارت ہو، وہاں بھی شفاعت نصیب ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما۔ یہ ہمارے ہمسایہ جس کا پچھلے جمعے کے بعد آپ نے جنازہ پڑھا تھا، آج اس کے بچوں نے خیرات بھی کی ہے، قرآن کریم کل بھی پڑھے گئے، آج بھی یا اللہ طعام کا بھی کلام کا بھی محض اپنے فضل و کرم سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے روح کی اس کی روح کو ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، دوستوں اور احباب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ دور کے نزدیک کے جو مدرسے کے مسجد کے میرے خدمت گزار ہیں، یا اللہ سب کی مال و جان برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کی عزت آبرو اور جان مال کی حفاظت فرما، سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرما، سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہی سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ ہاں یہ ہمارے مدرس ہیں قاری محمد اسحاق صاحب گھر والی بیمار ہے، یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اور بھی ایک کبیر والے میں نوجوان مولوی صاحب تھے مولانا محمد معاویہ صاحب، پرسوں وفات ہو گئے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے۔ جتنے بھی علماء جتنے بھی اللہ والے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔